قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ قیامت بہرحال قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی تو پھر حال یہ ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اور اس دن زمین ہر خبر بتا دے گی۔ آج زمین کے جس جس گوشے اور ٹکڑے پہ بندہ داد عیش دیتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن زمین سلطانی گواہ بن جائے گی، اور جو کہا ہر شے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح جو نیکی جہاں بھی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔ قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعۃ المبارک کا ہوگا اور عاشورے کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، اور شام کے میدان میں میدان محشر لگے گا۔ اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا، پھر خوف بڑھتا جائے گا اور آواز بھی تیز ہوتی جائے گی۔ اس کی تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شے اڑنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ الواقعہ کے اندر پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت واقعہ ہوگی، تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کہ روزن سے آنے والی روشنی میں اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو اندھیرے کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سوراخ اور اندر دھوپ آ رہی ہو، تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے، مٹھی کھولے تو کچھ نہیں ہوں گے، ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں، جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے، صرف دھوپ میں دیکھتے ہو۔ تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے، وہ اتنا زوردار جھٹکا ہوگا، اور انسانوں کو وہ جھٹکا زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا۔ جتنے بھی قبروں میں گڑے ہوئے مردے ہوں گے، جب وہ جھٹکا آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین سارے بوجھ اگل دے گی، حتیٰ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، پہاڑ اپنی تمام تر قوتوں سمیت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، اور جتنے بھی زمین کے اندر دفینے اور خزانے ہیں سب باہر آ جائیں گے، قبروں میں گڑے ہوئے مردے بھی باہر آ جائیں گے،
پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ یہ قیامت کا دن بہرحال قائم ہوگا۔ کافر کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لاؤ کہاں ہے؟ تو ان کے مطالبے پہ فوراً قیامت قائم تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا محبوب ان کو کہو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور جس دن کا وعدہ دیا ہے وہ تم دیکھ لو گے۔ اور سورہ الواقعہ میں ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جس دن وہ قائم ہوگی تو پھر کوئی انکار نہیں کرے گا۔ آج موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، کسی دھرم میں، کسی مذہب میں، کسی عقیدے میں، کسی فرقے میں، کسی گروہ میں، کسی طبقہ زندگی میں آپ موت کا انکار نہیں پاتے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ لیکن آج موت کا انکار نہیں ہوتا۔ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ بہت سارے جو کہتے ہیں یہ دنیا سب کچھ ہے۔ آج کل تو بہت سارے مسلمانوں کا انداز بھی یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ قولن تو نہیں لیکن جو عملی زندگی ہے وہ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے جس طرح سب کچھ یہی دنیا ہو اور آخرت کوئی نہیں ہے۔ رویہ، انداز، طرز زندگی اور انداز معاشرت اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور اسی بات کی چغلی کھا رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے۔ بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ عیش کر لے، زندگی سے لطف اٹھا لے، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اور یہ سارے قیامت کے انکار کی صورتیں ہیں۔ لیکن آج اگر کوئی مانتا یا نہیں مانتا، لیکن ایک وقت آئے گا پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدہیق کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا، جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا۔ تو ارشاد فرمایا جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔